ارے بھیا پاکستان سے لیٹسٹ خبر آ رہی ہے، آتنکی مولانا عبدالعزیز یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے مولانا عبدالعزیز، یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے۔ ارے بڑا بولتا تھا، بڑی لمبی اس کی زبان چلتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بہاولپور میں ایک سپیچ دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا ہندوستان تیرے USSR کی طرح سینکڑوں ٹکڑے کر دیں گے۔ ہاں مگر یہ مودی جو ہے پھر بھی رکتا نہیں ہے نا، رکتا نہیں ہے۔ اس نے آپریشن سندور کے بعد ایک ریلی میں بھارت کو دھمکی دی تھی، گیدڑ بھپکی دی مسعود کے مجاہدین آ رہے ہیں، نریندر مودی سنبھال سکتا ہے اپنی ہندوستان کی حکومت کو سوال، ورنہ مجاہدین تمہارے جبڑے سے اور تمہاری زبان سے کشمیر کا نام بھی چھین لیں گے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں، کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اب تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے گھر ڈیمولش کر دیں گے، کہ یہاں پر جو ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیررسٹ میں نے یا آپ نے نہیں بنائے ہیں، یا یہ ٹائٹل ہم لوگوں نے نہیں دیا ہے، یہ ٹائٹل UN نے دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا۔ جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو پھر ہم اپنا یہ رونا بند کر دیں کہ ہم FATF میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں۔ دوستوں، بھارت کے آپریشن سندور کے بعد سے پاکستان میں ڈر کا ماحول ہے۔ بھارت کے سفل آپریشن سندور میں 100 سے زیادہ آتنکی مارے گئے اور 9 آتنکی ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ پاکستان میں بھارت ویرودھی کئی آتنکی رہتے ہیں جو بھارت کی ایئر سٹرائکس میں مارے گئے۔ حالانکہ پچھلے 3 سال میں پاکستان میں رہنے والے کئی بھارت ویرودھی آتنکی رہسمئی طریقے سے مارے گئے ہیں۔ پاکستان میں اگیات حملہ آوروں کے ان آتنکیوں کو مار گرانے کے معاملے سمے سمے پر ہی سامنے آتے ہیں۔ اب پاکستان میں بھارت کے ایک اور دشمن کا انت ہو گیا ہے۔ پاکستان میں جیش محمد کا خونخوار آتنکی عبدالعزیز عیسر مارا گیا ہے۔ عیسر جیش کا سینئر کمانڈر تھا اور POK میں آتنکی کیمپ چلاتا تھا۔ عیسر نے سمے سمے پر بھارت کے خلاف زہر اگلا ہے۔ پچھلے مہینے بھی عیسر نے کھلے عام بھارت کو دھمکی دی تھی کہ بھارت کا حال USSR جیسا ہوگا۔ عیسر کی موت کیسے ہوئی اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے۔ اس کی موت کو رہسمئی بتایا جا رہا ہے۔ ایسے میں اس کے پیچھے اگیات حملہ آور کا ہاتھ ہونے کی آشنکا جتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہاولپور میں اس کا انتم سنسکار کیا گیا ہے۔ عیسر کی موت سے پاکستان میں کئی آتنکیوں میں خوف کا ماحول ہے۔ عیسر کو جیش سرگنا مسعود اظہر کا قریبی مانا جاتا ہے۔ ایسے میں عیسر کی موت اظہر کے ساتھ ہی پورے آتنکی سنگٹھن کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے۔ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں، کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے، اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا۔ بھیا مودی جی کیا کون سی یہ کیسی شیطانی کر رہے ہو بھائی؟ ارے آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ ارے بھیا پاکستان سے لیٹسٹ خبر آ رہی ہے، آتنکی مولانا عبدالعزیز کام لگ گیا اس کا۔ اچھا آپ لوگ کو نہیں پتا؟ ارے اب ہمارا پہلے ویڈیو دیکھ لو، پھر اس کے بعد گوگل کر کے دیکھنا۔ ارے بڑا بولتا تھا، بڑی لمبی اس کی زبان چلتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بہاولپور میں ایک سپیچ دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا ہندوستان تیرے USSR کی طرح سینکڑوں ٹکڑے کر دیں گے۔ ہاں پھر اس کی ایک سپیچ وائرل ہوئی تھی، یہ کہہ رہا تھا مودی سنبھل جا، آ رہے ہیں مجاہدین، آ رہے ہیں جہادی، سنبھال سکتا ہے تو ہندوستان کو سنبھال لے، تیری زبان تک سے کشمیر کا نام چھین لیں گے۔
हाँ सुनो। मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को संभाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे झपड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के खित्तों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। मुजाहिदीन निकल पड़े। हाँ आ रहे हैं और इतनी कस कस के चिल्ला रहा था इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पीछे से बोलो इंशाअल्लाह आ रहे हैं। फरिश्तों को लगा कि ये जन्नत आने की बात तो नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने से जन्नत बुला लिया। हाँ, और अभी जैश बता भी नहीं रहा है कि जन्नत जाने का इसका जरिया क्या बना है, ये नहीं बता रहा जैश। 3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि भैया ऐसा है कि डर और दहशत से मर गया। दूसरी ये आ रही है कि हमारे जो पबजी खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया, या पहले लगाया मरा अब है। और तीसरा आ रहा है कि जो भावलपुर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें ये आदमी इंजर हुआ था और अब फाइनली इसकी डेथ अब हुई है। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए, और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं, वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद TLP के लोग जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में, रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे और इसी बात के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था।